بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 133 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم مذکر اور مؤنث کے احکام کا بیان اس حیثیت سے پڑھیں گے جب ان کی نسبت فعل یا شبہ فعل کی طرف ہو۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أُسْنِدَ الْفِعْلُ إِلَيْهِ فَالتَّاءُ وَأَنْتَ فِي ظَاهِرٍ غَيْرِ الْحَقِيقِيِّ بِالْخِيَارِ وحكم ظاهر الجمع غير المذكر السالم مطلقا حكم الظاهر غير الحقيقي وضمير العاقلين غير المذكر السالم فعلت وفعلوا والنساء والأيام فعلت وفعلنا۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذَا أُسْنِدَ الْفِعْلُ إِلَيْهِ فَالتَّاءُ، جب فعل کی اسناد مؤنث کی طرف یا مؤنث کی ضمیر کی طرف ہو تو فعل میں تائے تانیث کا لانا ضروری ہے۔ وَأَنْتَ فِي ظَاهِرٍ غَيْرِ الْحَقِيقِيِّ بِالْخِيَارِ، آپ کو اس میں ظاہر مؤنث غیر حقیقی میں اختیار ہے۔ وحکم ظاہر الجمع غیر المذکر السالم مطلقا حکم ظاہر غیر الحقیقی، اور اس میں ظاہر جمع کا حکم اس حال میں کہ وہ جمع مذکر سالم کے علاوہ ہو مطلقا۔ اس میں ظاہر مؤنث غیر حقیقی کے حکم کے مانند ہے۔ وضمیر العاقلین غیر المذکر السالم فعلت وفعلوا والنساء والایام فعلت وفعلنا، اور اس جمع مذکر کی ضمیر جو ذوی العقول میں سے ہو اس حال میں کہ وہ جمع مذکر سالم کے علاوہ ہو، فعلت اور فعلوا کی ضمیر ہے، اور النساء اور الایام کی ضمیر فعلت و فعلنا کی ضمیر ہے۔ آج کے سبق کے اندر صاحب قافیہ رحمہ اللہ نے فاعل کی 8 صورتیں اور فعل کی مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے 3 اصول یا 3 احکامات ذکر فرمائے ہیں۔ صاحب قافیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أُسْنِدَ الْفِعْلُ إِلَيْهِ فَالتَّاءُ، یعنی کون سی صورتیں ایسی ہیں جہاں پر فعل کو مؤنث لانا واجب ہے، تو اس عبارت کے اندر ان 2 صورتوں کو اختصار کے ساتھ بیان فرمایا۔ پہلی صورت یہ ہے جب فعل کا فاعل مطلقاً مؤنث حقیقی ہو، فعل اور فاعل کے درمیان میں فصل نہ ہو، اس وقت فعل مؤنث لانا ضروری ہے، جیسے کتبت عائشہ، نصرت فاطمہ۔ دوسری صورت جب فعل کا فاعل مطلقاً مؤنث کی ضمیر ہو، چاہے وہ مؤنث حقیقی ہو یا لفظی ہو، اس صورت کے اندر بھی فعل کو مؤنث لانا ضروری ہے، جیسے والشمس تجری لمستقر لہا۔ اس میں دیکھیے تجری یہ مؤنث ہے کیونکہ اس کا فاعل مؤنث کی ضمیر ہے جو کہ شمس کی طرف لوٹ رہی ہے۔
اور اسی طریقے سے اذا السماء انفطرت، یہاں دیکھیے انفطرت فعل ہے اور یہ مؤنث ہے کیونکہ اس کی ضمیر جو فاعل ہے وہ مؤنث ہے. تو ان دونوں قسموں کی طرف صاحب کافیہ نے یوں اشارہ کیا وَإِذَا أُسْنِدَ الْفِعْلُ إِلَيْهِ فَتَّا، یعنی جب مؤنث حقیقی یا مطلقاً مؤنث کی ضمیر کی طرف فعل کی نسبت کی جائے تو فتح اس وقت اسے مؤنث لانا واجب ہے. اور 4 صورتیں ایسی ہیں جن میں فعل کو مذکر اور مؤنث لانے دونوں میں اختیار ہے. وہ صاحب کافیہ نے یوں ذکر فرما دی ہیں. نمبر 1، جب فعل کا فاعل مؤنث حقیقی ہو لیکن دونوں کے درمیان فاصلہ ہو، اس وقت فعل مؤنث لانا بھی جائز ہے اور مذکر لانا بھی، جیسے کتبت الیوم عائشہ و کتب الیوم عائشہ. اور دوسری صورت وَأَنْتَ فِي ظَاهِرٍ غَيْرِ الْحَقِيقِيِّ بِالْخِيَارِ. پہلی صورت صاحب کافیہ نے ذکر نہیں کی، دوسری صورت یہاں سے ذکر کی کہ جب فعل کا فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو، اس میں ظاہر ہو، اس صورت کے اندر فعل مذکر لانا بھی جائز ہے اور مؤنث لانا بھی، جیسے طلع الشمس و طلعت الشمس. وحکم ظاہر الجمع غیر المذکر السالم مطلقاً حکم ظاہر غیر الحقیقی. تیسری صورت جب فاعل کا فعل جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی جمع ہو، یعنی یا تو وہ جمع مکسر ہو، چاہے وہ جمع مکسر مذکر کی ہو یا مؤنث کی، یا جمع مؤنث سالم ہو، تو حکم ظاہر غیر الحقیقی یہ کہ اس کا حکم بھی ما قبل والے مؤنث غیر حقیقی کی طرح ہے، جیسے ذهب الرجال و ذهبت الرجال و سافرت المسلمات. اور اسی طرح قرآن پاک میں کیا ہے اذا جاءك المؤمنات وقال نسوة في المدينة سافر المسلمات. اور اسی کو جاءت المؤمنات قالت نسوة بھی پڑھنا جائز ہے. وضمیر العاقلین غیر المذکر السالم فعلت وفعلوا، یعنی جب فعل کا فاعل جمع مذکر مکسر کی ضمیر ہو تو اس کا حکم بھی یہی ہے کہ فعل کو مذکر لانا بھی جائز ہے اور مؤنث لانا بھی، جیسے الرجال سافرت یا الرجال سافروا. ہاں ایک صورت ایسی ہے، اس صورت میں فعل کو مؤنث لانا واجب ہے لیکن مفرد و جمع میں اختیار ہے، جیسا کہ صاحب کافیہ فرما رہے ہیں والنساء والایام فعلت وفعلن. یعنی جب فعل کا فاعل جمع مؤنث حقیقی کی ضمیر ہو یا غیر ذوی العقول کی جمع کی ضمیر ہو تو اس وقت مؤنث لائیں گے لیکن واحد اور جمع لانے میں اختیار ہوگا. یوں بھی کہہ سکتے ہیں النساء سافرت اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں النساء سافرن. الایام خلت بھی ہو سکتا ہے اور الایام خلون بھی ہوگا. گویا کہ مذکر و مؤنث کے اعتبار سے فعل لانے کے اعتبار سے 3 احکامات بیان فرمائے. نمبر 1 فعل کو مؤنث لانا واجب ہو. نمبر 2 مذکر و مؤنث دونوں میں اختیار ہو. نمبر 3 مؤنث لانا واجب ہو. تو مؤنث لانا واجب 2 صورتوں میں ہے، مذکر و مؤنث دونوں میں اختیار ہو 4 صورتیں میں ہے، اور مؤنث لانا واجب ہو لیکن صیغہ واحد اور جمع میں اختیار ہو، یہ 2 صورتیں ہیں. ایک اس کی ایک صورت ہے جو آخر میں ذکر کر دی ہے.
یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ مؤنث کی 3 قسمیں بظاہر بنتی ہیں۔ ایک مؤنث وہ ہے کہ جو لفظاً اور معناً دونوں اعتبار سے مؤنث ہو، جیسے امراتن۔ دوسری قسم وہ ہے صرف معنی میں مؤنث ہوتے ہیں، جیسے سعاد لفظاً مؤنث نہیں ہے۔ اور بعض اسماء ایسے ہیں صرف لفظاً مؤنث ہوتے ہیں، معنی میں مؤنث نہیں ہوتے، جیسے طلحہ۔ ان میں سے جو پہلی صورت ہے کہ لفظاً اور معناً دونوں اعتبار سے، اور جو دوسری صورت ہے کہ معنی کے اعتبار سے مؤنث ہو، ان دونوں قسموں کا اسم کے غیر منصرف ہونے میں بھی اعتبار ہوتا ہے اور فعل کے مؤنث لانے میں بھی اعتبار ہوتا ہے۔ ان کے بعد فعل مؤنث ہی لایا جائے گا۔ اور تیسری قسم جو لفظاً مؤنث ہوتے ہیں معناً نہیں، تو اس کا صرف غیر منصرف ہونے میں اعتبار تو ہوتا ہے لیکن فعل کے مؤنث لانے میں اعتبار نہیں ہوتا، چنانچہ اس کے بعد فعل مذکر ہی لایا جائے گا۔ یہاں تک آج کا سبق تھا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔